بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مذہب کی صورت میں ہمیں اللہ نے اسلام عنایت فرمایا، اور اسلام نے ہمیں ہر اس چیز کا حکم دیا جس چیز سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مل سکتی ہے، جن اعمال سے خدا راضی ہو سکتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام کو ماننے والا وہ یعنی بیکار کے کاموں میں نہ پڑے۔ حدیث پاک میں ہے: من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ایک مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ یعنی بیکار کے کاموں میں نہ پڑے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی فرمایا: اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم مسجد میں اسلام کے احکام کا پاس و لحاظ رکھیں، بلکہ مسجد کے علاوہ گھر میں بھی، مسجد کے علاوہ گھر سے باہر بھی، مسجد کے علاوہ تجارت میں بھی، مسجد کے علاوہ زراعت میں بھی، مسجد کے علاوہ بات چیت میں بھی، مسجد کے علاوہ سفر میں بھی، مسجد کے علاوہ حضر میں بھی، مسجد کے علاوہ دوستوں یاروں میں بھی، مسجد کے علاوہ رشتہ داروں میں بھی، ہر جگہ اسلام کی معلومات حاصل کریں، ہر جگہ اسلام پر عمل کریں، اور یہ دیکھیں ہم پر اسلامی اعتبار سے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جس طرح تم ایک مسجد میں جا کر ایک مسلمان مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسلامی قاعدے کے مطابق داخل ہوتا ہے اور اسے نکلتا ہے، اسی طریقے سے جب مسجد سے باہر جائے، تجارت میں جائے، زراعت میں جائے، اپنوں میں جائے، غیروں میں جائے، لباس پہنے، یا اسی طرح اور کوئی بھی کام کرے، سب میں اسلامی تعلیمات کو معلوم کرے کہ اسلام نے ہمیں اس معاملے میں کیا حکم دیا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر یہی بات تھی، جب وہ کہیں جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسلام کے احکام کو دیکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس صورت میں کیا حکم دیا ہے، اسی کو بجا لاتے تھے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام کو کچھ خاص چیزوں کے لیے متعین کر لو، فکس کر لو کہ اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ جیسے آج کل ایک خاص بیماری ہے تجارت میں، ایک مسلمان تاجر یہ سمجھتا ہے بغیر جھوٹ کے تجارت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التاجر الصدوق الامین، کہ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، اس کا حشر صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ نئے مسلم تاجر کے لیے صداقت اور سچائی، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے میں کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس لیے ایک مسلم تاجر ہو تجارت میں سچائی اختیار کرے، ایک مسافر مسلمان ہو سفر میں اسلامی احکامات کا پاس و لحاظ رکھے، گھر میں ہو تو گھر میں اسلامی احکام کو دیکھے، اور اپنے میں ہو تو اسلامی احکام کا پاس و لحاظ رکھے۔ اگر ایک مرد ہو تو بھی، ایک عورت ہو تب بھی، ایک عورت بھی دیکھے کہ ہمیں اسلام نے کیا احکام دیے ہیں، گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، گھر سے باہر بلا ضرورت
نکلنے کو اسلام نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے، بازاروں سے منع کیا ہے۔ اسلامی طور و طریق کے مطابق جب تک ہم مسلمان پورے طور پر نہیں چلیں گے تب تک ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی، ہمیں ترقی نہیں مل سکتی، دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ مسلمان کی کامیابی کا راز اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہمارا حال میں اسلامی احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں گے اور ہر جگہ اسلام کا بول بالا کریں گے اور اسلامی احکام کو سب کچھ سمجھ کر کے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور ہر طریقے سے اسلامی احکامات پر چل کر خود بھی چلیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے دیگر تعلقاتی کو اسلامی تعلیمات بتلائیں گے، سکھلائیں گے تاکہ وہ اسلام پر چل کر کے دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔